عبادت احترام کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، یعنی آدمی باقاعدہ کسی کے سامنے، وعلیکم السلام، کسی کے سامنے صرف اعتراف لفظی نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے سر کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو، اپنے گھٹنوں کو، یعنی اپنا سارا وجود اس کے سامنے جھکا دیتا ہے، سر نیچے کر لیتا ہے اور اس کو اپنا کیا مان لیتا ہے؟ پروردگار مان لیتا ہے، رب مان لیتا ہے۔ یہ درجہ ہے، پہلا درجہ توحید ذات، دوسرا توحید صفات، تیسرا توحید افعال، چوتھا درجہ توحید ربوبیت، یعنی رب بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے، رب العالمین۔ عالمین میں سارے آ جاتے ہیں۔ اب بعض جو یہ بیچارے کم علم لوگ ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں کہ فلاں کو رب بنانا، فلاں کو رب، اللہ کے بندوں، یہ ان کو نہ عالمین کی سمجھ ہے، نہ ہی پتہ ہے کہ رب کا معنی کیا ہے اور رب کی جو ضروریات ہیں وہ کیا ہیں۔ تو خود مربوب ہیں یہ بیچارے جن کو رب کا نام دیا جاتا ہے، چاہے جو بھی ہے، خدا کی نسبت سب بیچارے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، انسانوں آپ سارے کے سارے اللہ کے لیے، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی طرف فقیر ہیں، اللہ کی طرف بیچارے ہیں، سب کے سب، اور وہ ہے کہ وہ غنی ہے صرف۔ تو اس لیے کسی کو بھی اگر رب کہیں تو وہ خدا کی نسبت تو بیچارہ ہے، وہ خود مربوب ہے، خود اس کو چیزیں چاہیے، وہ خود محتاج ہے، وہ خود ہزاروں چیزوں کی ضرورت مند ہے، تو اس کو آپ رب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اپنی سادگی آپ کی ہو تو اور بات ہے، یا کسی کی لا علمی ہو جیسے کہ ہیں وہ تو ساری ان چیزوں کو خود محتاج ہے، ان چیزوں کے بغیر رہ کے دکھائے پھر پتہ چلے، جو خدا نے سب کے لیے بنائی ہیں ان سے ہٹ کے دکھائے، اور خود بھی وہ نہیں ہوتے ہیں، یہ تو جوہلا ہوتے ہیں جو ان کو اس طرح مان لیتے ہیں یا کہتے ہیں۔ وَإِلَّا بہرحال یہ بات اتنی، تو رب العالمین کوئی ایسے رب ہونا اور پھر عالمین کا رب ہونا، اور پھر عالمین میں مسنگ کیا ہے؟ عالمین میں کوئی چیز باقی رہ گئی ہے کہ بھائی اب وہ بچ گئی ہے اور اس کے لیے کوئی دوسرا رب ہو؟ تو خدا کریم فرما رہا ہے رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے۔